الذين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وقال تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. محترم حضرات، بزرگوں، جوان سال ساتھیوں، عزیز بھائیوں، خواتین امت اسلامیہ، آج کا موضوع اصلاح معاشرہ سے متعلق ہے۔ بہت ہی حساس، اہم اور وسیع موضوع ہے جو زندگی کے تمام گوشوں پر محیط ہے اور جس کا ہم سب سے تقاضا اور مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ موضوع دو کلمات پر مشتمل ہے: اصلاح اور معاشرہ۔ اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خامی اور کمی ہو گئی، کوئی نقص ہو گیا تو اس کو درست کیا جائے، اس کو سنوارا اور سدھارا جائے اور اس کمی اور خامی کو دور کیا جائے۔ اور معاشرہ انسانوں کے اس مجموعے کا نام ہے جس میں والدین، اولاد، بھائی بہن، میاں بیوی، خیش و اقارب، خاندان کے لوگ شامل ہیں۔ اور انسانوں کا یہ مجموعہ سراپا خیر اسی وقت ہو سکتا ہے جب باہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرے اور لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرے، برائیوں سے روکے۔ چنانچہ اسلام نے جو معاشرہ انسانیت کو دیا ہے، وہ معاشرہ اور وہ سماج نہ انسانوں نے اس سے پہلے کبھی جانا اور نہ اس کے بعد کبھی جان سکتے ہیں۔ اسلام نے انسانوں کو جو معاشرہ دیا وہ برائیوں سے پاک و صاف معاشرہ، بھلائیوں کا مجموعہ معاشرہ، خیر سگالی، ہمدردی، امن و مواخات کا معاشرہ، اور لوگوں کو اس بات کی تلقین بھی کی کہ یہ جو
بھلائیاں ہیں ان کو جاری رہنا چاہیے، جو امن ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے، جو خوبیاں ہیں ان کو پروان چڑھنا چاہیے، جو خامیاں ہیں انہیں ختم ہونا چاہیے، تبھی یہ معاشرہ حقیقی معنوں میں معاشرہ ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے جس دین نے انسانوں کے اصلاح کی ذمہ داری لی ہے، جو دین اس لیے آیا ہے تاکہ بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ سے جوڑ دے، جو دین اس لیے آیا ہے جو بندوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد سمجھائے، جو دین اس لیے آیا ہے جو لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنا سکھائے، بھلا وہ دین اپنے ماننے والوں کو خصوصی طور سے اور عام انسانوں کو ایسے اندھیرے میں کیسے چھوڑ سکتا ہے کہ ان کے پاس واضح تعلیمات نہ ہوں، ان کے پاس کھلی ہوئی ہدایات نہ ہوں اور لوگ اندھیرے میں بھٹک رہے ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کا نزول فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یہ جو وحی کی جا رہی ہے اس کے مطالب اور اس کے مفاہیم لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کیجئے اور عملی طور پر لوگوں کو دکھلائیے۔ آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے صرف تھیوری پیش نہیں کی، فکر پیش نہیں کی، بلکہ اس تھیوری کو، اس فکر کو پریکٹیکل کر کے عمل کر کے دکھا دیا اور یہ واضح کر دیا کہ دین پر عمل کرنا آسان ہے۔ تو اس دین نے اپنے تمام ماننے والوں کو یہ واضح ہدایات دے دی کہ کس انداز میں رہنا ہے۔ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں ہم پر ایک دوسرے کے حقوق ہیں، ہم پر ایک دوسرے کی ذمہ داریاں ہیں، انہی حقوق کو ادا کرنا، انہی ذمہ داریوں کو پورا کرنا اصلاح معاشرہ کی ضمانت ہے۔ اگر ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا گیا، ان حقوق کو پورا نہیں کیا گیا تو پھر معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آج جو بگاڑ ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ میں گھر کا باپ اور ذمہ دار ہوں، لیکن میرے ذمے بچوں کی کفالت، بچوں کی تربیت، بچوں کی تعلیم، بچوں کی سیرت سازی، بچوں کی شخصیت کی تکوین ہے، میں وہ کام نہیں کر رہا ہوں۔ جب میں وہ کام نہیں کر رہا ہوں لازمی بات ہے کہ پھر ہمارے بچے بگڑ جائیں گے، اور ان کا یہ بگاڑ صرف ان کی ذات کی حد تک نہیں ہوگا بلکہ ان کا یہ بگاڑ اپنے پاس پڑوس کو بھی بگاڑ دے گا، ان کے ساتھیوں کو، ان کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان کو سب کو بگاڑ دے گا۔ آج جو معاشرہ بگڑ رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم جو سرپرست ہیں، ہم جو ذمہ دار ہیں، ہم ایک گھر کے سرپرست ہیں، ایک گھر کے سرپرست کی حیثیت سے، ہم جو ایک معاشرے کے سرپرست ہیں، ایک معاشرے کے سرپرست کی حیثیت سے، ہم جو ایک عالم ہیں، ایک نسل کے مربی ہیں، ایک نسل کے مربی کی حیثیت سے، ہم جو ایک جماعت کے امیر ہیں، ایک جماعت کے امیر کی حیثیت سے، ہم جو ایک جماعت کے رہنما ہیں، ایک رہنما کی حیثیت سے، ہم جو ایک جماعت کے قائد ہیں، ایک قائد کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ پھر جو ہمارے تحت ہیں، ہمارے اپنے بچے، ہمارے معاشرے کے لوگ، ہماری نئی نسل، وہ بے راہ روی کا شکار ہے۔ اور جب وہ بے راہ روی کا شکار ہے تو یقیناً ہمارا معاشرہ پاک صاف نہیں ہو سکتا، ہمارے معاشرے میں خامیاں ہی خامیاں ہوں گی۔ اور جب معاشرہ بگڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت روٹھ جاتی ہے، جب معاشرہ بگڑ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہم سے چھن جاتا ہے، جب معاشرہ بگڑ جائے تو ہمارے درمیان الفت، محبت، رافت، نرمی، اخوت، بھائی چارگی روٹھ جاتی ہے۔ اور آج یہی ہے، آج ہمارا پورا مسلم معاشرہ اسی کا شکار ہے۔ ابھی جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، جہاں کہیں بھی مسلم بستیاں ہیں، اکثریتی مسلم بستیاں جہاں کہیں ہیں، وہاں جرائم کا گراف بڑھ گیا ہے۔ جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے اور جب سے لوگ خالی ہو گئے
ان کا عمل چھن گیا، وہ بے راہ روی کا شکار ہو گئے، خون خرابہ، چاقو زنی، یہ آپ کے یہاں جو کٹر ہے، کٹر زنی عام ہو گئی ہے۔ آپ اگر اسپتالوں کا جائزہ لیں، کبھی پتہ کریں، اسپتالوں میں اس طرح کے کیس بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ میں یہی کا معاملہ نہیں کہہ رہا، کسی مالیگاؤں کی بات ہو، جہاں کہیں بھی مسلم بستیاں ہیں وہاں یہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کے سامنے کوئی ہدف نہیں، کوئی ٹارگٹ نہیں، وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں، ہمارے باپ کا پریشر نہیں، ہمارے سرپرست کا پریشر نہیں، ہمارے ذمہ دار کا پریشر نہیں، ہمارے رہنما کا پریشر نہیں، ہمارے قائد کا پریشر نہیں۔ اب وہ شترے بے مہار ہو گئے ہیں کہ اونٹ جس طرف منہ اٹھا لے چلا جائے۔ معاشرہ ایسے تشکیل نہیں پاتا، اور معاشرہ ایسے کبھی بھلائیوں کا مجموعہ اور بھلائیوں کا گہوارہ نہیں ہو سکتا۔ معاشرہ تو اسی وقت بھلائیوں کا گہوارہ ہو سکتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار خبردار، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، چرواہا ہے، ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ آدمی سے اس کے گھر کے بارے میں، اس کی اولاد کے بارے میں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا، بیوی سے اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں، اس کے شوہر کی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، خادم سے آقا کے مال کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور اگر جواب دہی کا تصور ہے تو آدمی اپنی ذمہ داریاں بحسن و خوبی ادا کرے گا، لیکن اگر جواب دہی کا تصور نہ ہو تو پھر وہ آزاد ہو جائے گا، اور جب وہ آزاد ہو گیا تو اس کے پیچھے چلنے والی پوری نسل آزاد ہو جائے گی، اور نتیجہ یہ ہے پھر معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جائے گا۔ چاہے عبادات کے پہلو سے دیکھیے، چاہے معاملات کے پہلو سے دیکھیے، چاہے اخلاقیات کے پہلو سے دیکھیے، یہ تینوں پہلو بہت ہی تکلیف دہ اور بہت ہی مایوس کن ہیں۔ عبادات کے پہلو سے کچھ حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگ مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں، جتنا جڑنا چاہیے نہیں، لیکن بہرحال کچھ حد تک جڑے ہوئے ہیں۔ اور معاملات کا پہلو اتنا خراب ہے کہ ایک آدمی صف اول کا نمازی ہوتا ہے، امام کے پیچھے کھڑا رہتا ہے، لیکن اس کے معاملات انتہائی خراب ہوتے ہیں، ان کے معاملات انتہائی خراب ہوتے ہیں۔ حقوق کے سلسلے میں لوگوں کے مالی حقوق ہیں، وہ ان کو غصب کیے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی ہم لوگوں کے سامنے ایسے کیس آتے ہیں کہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک صاحب کے بارے میں بتایا، مولانا ذرا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ہمارا معاملہ صاف کر دیں۔ کیا بات کر رہے ہو؟ اتنے اچھے شریف اور پنج وقتہ نمازی اور ماشاءاللہ مشرع شرع والے، اور ان کے بارے میں آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں؟ تو کہا آپ ہم لوگوں کو بیٹھا لیجئے، آپس میں معاملہ حل کروا دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں خامی ہے، ہم جو ادھر ادھر خطاب کرتے پھر رہے ہیں، لیکن معاملات کے لحاظ سے ہم بالکل کچے ہیں، پھسے ہیں۔ لازمی بات ہے پھر ہماری دعوت میں اثر نہیں ہوگا، ہماری بات میں اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے معاملات کے پہلو سے آدمی کو بہت حساس رہنا چاہیے۔ ایک شخص کل قیامت میں آئے گا، لمبی حدیث ہے، آپ اسے سنتے ہی رہے ہیں، وہ آئے گا ڈھیر ساری نمازیں لے کر آئے گا، فرائض کے ساتھ ساتھ سنن، نوافل، مستحبات، بالکل انبار لے کر کے آ جائے گا، پہاڑ ہوگا نیکیوں کا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ان کو گالی دیا ہوگا، ان کو مارا ہوگا، ان کو ستایا ہوگا، ان کا حق غصب کیا ہوگا، ان کی تنخواہ روک لی ہوگی، ان کے ساتھ مسائل کیے ہوں گے، وہ لوگ بھی پہنچ جائیں گے۔ وہ اکیلا پہاڑ نیکیاں لے کر آیا، اور ادھر ایک فوج آ جائے گی انسانوں کی، اور اللہ تعالیٰ کے جناب میں اپنی عرضداشت پیش کرے گی، اپنی گزارشات رکھے گی، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بھائی ان کا بدلہ دے دو،
اور اس شخص کی نیکیاں دی جاتی رہیں گی، پہاڑ جیسی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور ابھی اس کا حساب ختم نہیں ہوگا، کچھ پہنچیں گے، کہیں گے اللہ اس نے جو ظلم کیا ہے اس کا بدلہ دلا دے، اللہ کہے گا دے دو، کہے گا اللہ تعالیٰ اب تو کچھ بچا ہی نہیں، اب کیا دے دوں؟ تو کہے گا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ، پھر میرے جو گناہ ہیں وہ اس پر لاد دے تاکہ مجھے چھٹکارا مل جائے، کچھ میرے جو گناہ ہیں وہ اس پر لاد دے اور مجھے کچھ کمی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر کر کے رو پڑے، آپ کی آنکھیں بہہ پڑی۔ تو معاملات کے حساب سے بھی بڑی خامی ہے ہمارے ہیں، تجارت میں، لین دین میں، تجارت کے بہت سارے اصول ہم اپنائے ہوئے ہیں جو حقیقت میں کتاب و سنت کے منافی ہیں۔ مثلا ہم نے ایک مال کا سودا کیا، ابھی وہ مال مجھے ملا نہیں ہے، ابھی وہ ہمارے قبضے میں نہیں آیا ہے، بس ہم نے اس کا سودا کیا اور دوسرے کو بیچ دیا، کیا یہ بیع درست ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیع درست اسی وقت ہو سکتی ہے، اسی چیز کی ہو سکتی ہے جس پر اس کا قبضہ ہو، بائع کا، جو بیچنے والا ہے اس کا اس چیز پر قبضہ ہو تب وہ اس کو بیچ سکتا ہے۔ اب جب اس پر قبضہ ہی نہیں ہے تو کیسے بیچ سکتا ہے؟ اگر ابھی اس نے سودا کیا اور دوسرے کو بیچ دیا اور سامنے والے نے انکار کر دیا، ابھی اس کو کیا دے گا؟ یا اس نے جس چیز کا سودا کیا ہے وہ چیز جو اسے مل رہی ہے وہ اس پیمانے پر نہیں ہے، اتنی کھری نہیں اتر رہی ہے جتنا کھرا کہہ کر کے اس کو بیچا ہے، جتنا کھرا کہہ کر کے اس کو بیچا ہے وہ چیز اس پیمانے پر نہیں اتر رہی ہے، تو یہ دھوکہ ہوا، غرر ہوا، اور بیع میں غرر جائز نہیں ہے، لیکن ہم دھڑلے سے کر رہے ہیں۔ اور جب بتایا جاتا ہے کہتے ہیں مولانا فی زماننا یہ سب چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زمانے کے حساب سے چل رہے ہیں، ہم کتاب و سنت کے حساب سے اور شریعت کے حساب سے نہیں چل رہے ہیں۔ جب نہیں چل رہے ہیں تو لازمی طور پر پھر انتشار ہوگا، بگاڑ ہوگا، پھر معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو معاملات میں اگر آپ دیکھنے جائیں گے بہت ساری خامیاں ملتی چلی جائیں گی اور آدمی حیران و پریشان رہے گا۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کی نصرت و تائید کو پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن اس کی نصرت و تائید، اس کی مدد کہاں آ رہی؟ پریشان ہے آدمی۔ تو معاملات کے اعتبار سے ہمارے ہاں بہت بگاڑ ہے، لین دین میں بہت بگاڑ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات انتہائی خراب، عبادات میں کسی حد تک چلے لیکن معاملات میں اسی حد تک پیچھے چلے آئے۔ عبادات اس ذات سے متعلق ہے جس کا دعویٰ یہ ہے انی انا الغفور الرحیم، میں بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، تو اس کے لیے تو کچھ گنجائش کر لی، تھوڑی سی عبادت کرنے لگے، اور کرنا بھی چاہیے، گرچہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اس کا یہ اعلان ہے انہ هو الغفور الرحیم وهو الغفور الودود، وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے، تو اس کے حق میں تو کسی حد تک چلے۔ لیکن معاملات انسانوں سے متعلق ہیں، اور انسانوں کی صفت قرآن پاک نے کیا بتائی؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، سورہ کہف آپ ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں، اور سورہ کہف میں یہ مذکور ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان جو ہے نا بہت زیادہ جھگڑالو پیدا ہوا ہے۔ تو جب بہت زیادہ جھگڑالو پیدا ہوا ہے تو اس کے معاملے میں آدمی کو اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ آپ کے دو پڑوسی ہیں، ایک پڑوسی ہے وہ درگزر سے کام لیتا رہتا ہے، اور دوسرا پڑوسی ہے وہ ایک دم منہ اٹھائے رہتا ہے ہر دم لڑنے کے لیے، تو آپ کس سے زیادہ ڈرتے ہیں؟ اس پڑوسی سے جو ہر وقت کمر بستہ رہتا ہے، آستین چڑھائے رہتا ہے، اس سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اور وہ پڑوسی جو نرم مزاج، نرم خو ہے،
تھوڑا سا اس کے بارے میں اگر کبھی چوک ہو جاتی ہے تو گوارا کر لیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، وہ اچھے انسان ہیں۔ تو جو ذات کہہ رہی کہ میں غفور بھی ہوں اور میں ودود بھی ہوں، اس کے معاملات تو کچھ نہ کچھ ادا کر لیے تھوڑے موڑے، لیکن وہ مخلوق جس کے بارے میں پیدا کرنے والے ہی نے یہ کہہ دیا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان فطری طور پر جھگڑالو پیدا ہوا ہے، اس کے معاملے میں بڑی کوتاہی۔ والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، بھائی کے حقوق، بہن کے حقوق، بیٹی بیٹوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اس میں ہم بڑی کوتاہی کا شکار ہیں، جس کے بارے میں کہہ دیا گیا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان فطری طور پر جھگڑالو پیدا ہوا۔ ابھی آپ نے سنا کہ وہ آدمی کہے گا اللہ اب اس کے پاس اگر نیکیاں نہیں بچی ہیں تو میرے گناہ ہی اٹھا کے اس پہ لاد دیں، یہ کیفیت ہوگی۔ اب آپ اس تناظر میں دیکھیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور اگر معاملات کا پہلو لیا جائے اور ایک ایک پہلو پہ بات کی جائے تو یقیناً اس طرح کا کئی درس چاہیے، ایک ایک پہلو پر ایک ایک حق کے تعلق سے پوری بات رکھی جائے، نصوص کی روشنی میں، قرآنی تعلیمات اور احادیث نبویہ کی روشنی میں رکھی جائے تو کئی پہلو، لیکن یہ ایک رمز ہے، ایک اشارہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم اور آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے جھانکیں، اپنے بستر پر شام کو جب لیٹیں تو غور کریں، تنہائی میں جب ہوں تو جائزہ لیں کہ کیا معاملات میں ہم کھرے اتر رہے ہیں، اور وہ بھی اس کے معاملے میں جس کو اللہ نے کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اگر کھرے نہیں اتر رہے ہیں تو پھر اصلاح کی ضرورت ہے، اور وہاں تو ایک ایک معاملے کا حساب ہوگا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو مل جائے گی، دیکھ لے گا، اور رائی کے دانے کے برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا اور وہ اسے مل جائے گا۔ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا عصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ایک دم پوائنٹ آؤٹ کر دے گا ترتیب سے، کوئی چھوٹی اور بڑی چیز چھوٹی ہوئی نہیں ہوگی، بالکل ترتیب سے ہوگی، اور مجرم وہاں وہ جب دیکھے گا تو چلائے گا ارے اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، اس نے تو نہ ہمارے چھوٹے اور نہ بڑے کچھ بھی عمل نہیں چھوڑے، سب درج کر دیا۔ اس وقت کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ یہ دینی شعور کی کمی اور بے راہ روی کے نتیجے میں ہے، غفلت کے نتیجے میں ہے، اور آدمی کے دل سے اللہ کی ملاقات کا جو عقیدہ ہے یا تو کمزور پڑ گیا ہے یا وہ ختم ہو گیا ہے، جبکہ اللہ کی ملاقات طے ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہی ہے، اور اس وقت تک قدم نہیں ہلیں گے جب تک کہ بندہ اپنے اعمال کا حساب و کتاب نہ دے لے، جب تک کہ اس سے سوال نہ کر لیے جائیں۔ سوال ہوگا اس میں، اور اس سوال کا جب تک وہ جواب نہیں دے گا تب تک خاص سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا، عمر کہاں بتائی اور جوانی کیسے گزارا، اور علم جو ہم نے دیا اس علم کے مطابق کتنا عمل کیا، پھیلایا بعد میں پوچھا جائے گا، کتنا عمل کیا یہ پہلے پوچھا جائے گا۔ مولوی صاحب سے پہلے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ بڑے بڑے جلسوں میں خطیب العصر کی حیثیت سے خطاب کرتے رہے، وہ نہیں پہلے پوچھا جائے گا، پہلے پوچھا جائے گا کتنا عمل کیا اس پر، بعد میں وہ مسئلہ آئے گا، وہ عمل ہی کے نتیجے میں وہ دعوت و تبلیغ بھی ہے۔ پہلے سوال ہوگا کتنا عمل کیا، بعد میں پھر ہوگا کہ کتنا پھیلایا، کتنی نشر و اشاعت کی۔ تو جب تک یہ سوال و جواب نہیں ہو جائے گا ابن آدم وہاں سے ہل نہیں سکتا۔ تو اللہ کی ملاقات کا جو عقیدہ ہے وہ ہمارے ایمان کا جز ہے،
कुफ्फार का अकीदा क्या है? अल्लाह से मुलाकात नहीं होगी, इसी दुनिया में मरो, इसी दुनिया में जियो, रिसाइकलिंग होती रहे यहां तक कि मुक्ति मिल जाए, निर्वाण हो जाए, जिंदगी और मौत से आजाद हो जाए। वो उनका अकीदा है जिसकी कोई हैसियत नहीं। और यही अकीदा हिंदुओं का है, यही अकीदा सिख जो है जैनियों का है, यही अकीदा बुद्धिस्टों का है। इन सब का यही अकीदा है कि वमा हादिल हयातुद दुनिया इल्ला नमूत व नहया वमा नहनु बिमबऊसीन, और हमारी जिंदगी नहीं है मगर यही कि हम इसी में मरते और जीते हैं, हम दोबारा उठाए नहीं जाएंगे। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये नारा दिया और ये अकीदा लोगों पर पेश किया तो हैरत में पड़ गए लोग। इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब, अजीब व गरीब बात है साहब। आदमी मर गया, गल सड़ गया, मिट्टी का एक हिस्सा हो गया, दोबारा कैसे उठाया जाए? कुरान पाक में 12 बेशतर मकामात पे ये बात कही गई, उनका कौल नकल किया गया। वो तो कहते हैं साहब ये कैसे हो सकता है, मुमकिन ही नहीं है। इन्ना लफी खल्किन जदीद, दोबारा हम पैदा किए जाएंगे। अल्लाह ताला ने कहा हाँ पैदा किए जाओगे, तुम सोच लो, तुम पत्थर बन जाओ, तुम मिट्टी बन जाओ, तुम लोहा बन जाओ, तुम्हारे दिल में इससे भी सख्त कोई धात हो वो बन जाओ, फिर भी हम दोबारा उठा लेंगे। तो ये जो हमारे यहां बेराह रवी है उसकी बड़ी वजह हम ये समझते हैं कि हमारे जहनों में अल्लाह ताला से मुलाकात का जो अकीदा है वो कमजोर हो गया है। या अफसोस के साथ ये कहा जाए कि अल्लाह से मुलाकात का जो अकीदा है वो जहनों से मिट गया है, माइल हो गया है, खत्म हो गया है। और अगर जहनों से मिट गया तब इस्लाम में क्या बचा उसके लिए? कहां का मुसलमान रह गया? जो ईमान के 6 अरकान हैं उसमें से एक रुकन खत्म हो गया, क़यामत में अल्लाह से मुलाकात। तो मेरे भाइयों, मुआमलात के सिलसिले में हम लोग बहुत तवज्जो से काम लें। अब बताइए, कोई किसी की एक बालिश्त जमीन अगर ले लेता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल क़यामत के दिन उसे 7 जमीनों का तौक पहनाया जाएगा। ये एक जमीन है, ऐसी 7 तहें हैं जमीन की, जैसे 7 आसमान, 7 जमीनों का तौक पहनाया जाएगा। क्या हाल होगा उसका? अच्छा लगता है थोड़ा सा एक बालिश दबा लिया तो दीवार उसमें हो जाएगी, हमारा कमरा जरा सा चौड़ा हो जाएगा। अरे भाई, यहां चौड़ा कर लेगा 60-70 साल की जिंदगी में, और वहां कब्र जो चौड़ी बनाई थी तुम्हारे वर्षा ने, तुम्हारे इस अमल की वजह से वो ऐसी तंग हो जाएगी कि बाईं पिछलियां दाईं तरफ चली जाएंगी और दाईं पिछलियां बाईं तरफ चली जाएंगी। वहां क्या होगा? यहां घर के आराम के लिए तो एक बालिश जमीन दबा दी थी भाई की, लेकिन इस घर के आराम के लिए एक बालिश जमीन दबा दिया, और बरज़ख में कब्र में आराम के लिए सांप और बिच्छू उतार लिए। क्या होगा? और फिर आखिरत में क्या होगा वो तो इंतहाई शदीद मामला है। ऐसे ही भाइयों, अपने मामलात पर गौर करो, सोचो, एक एक मामले पर। आपका हक किसी ने मार लिया, आप खुशनसीब हैं, ऐसे आसानी से अपना हक भी किसी को नहीं देना चाहिए। अपना हक भी किसी को आसानी से नहीं देना चाहिए। वो हमारा हक है, मोमिन अपना हक लेता है, लेकिन अगर एक दफा किसी ने आपका हक मार लिया तब भी आप गनीमत में हैं, इत्मीनान में हैं कि वो हक आपका मार लिया गया, आपके लिए जखीरा हो गया कल क़यामत में, वो जखीरा हो गया कल क़यामत में आपके लिए। लेकिन दूसरे का हक आप मार लो, ये दुनिया में भी घाटे का सौदा हुआ, दुनिया में भी लोगों की जबान पर रहेगा, और बरज़ख में भी उसका अजाब मिलेगा, और आखिरत में शदीद तरीन अजाब है। तो मामलात का पहलू हम मुसलमानों के यहाँ बड़ा खराब होता जा रहा है। इसीलिए आप देखेंगे शाज़ो नादिर पार्टनरशिप इस वक्त कामयाब हो रही है। क्यों? वो जो एक घर के 4 अफराद होते थे, औलाद भी उनके यहाँ कमी होती है, उससे ज्यादा वो चाहते भी नहीं। एक कोने पे बाप बैठता था, एक पे बेटा,
एक पे बेटी, एक पे माँ, 4 लोग रहते थे एक दस्तरखान पे, खा नहीं सकते थे, वो चारों 4 कोने में बैठ के खाते थे। आज उनके यहां आप देखेंगे कि उनकी पार्टनरशिप नस्लों चलती है। बाप की पार्टनरशिप बेटे में उतर जाती है, पोते में उतर जाती है, सारी चीजें उनकी मेंटेन रहती हैं, एक एक हिसाब उनका मेंटेन रहता है, 5-5 रुपया। और हम जिनके यहां शिरकत का तसव्वुर है, बाहम मिलजुल कर काम करने का तसव्वुर है, और हदीस में बाकायदा मुहद्दिसीन रहमहुल्लाह ने बाप बांध दिए हैं शराकत के, साझेदारी के। आज हमारे यहां करीबी से करीबी दोस्त होते हैं, 50 साल की दोस्ती होती है, और 91 साल में दोनों मिल करके कोई काम शुरू करते हैं, और वो साल पूरा नहीं होता है कि जानी दुश्मन हो जाते हैं। क्यों? यही मामलात के खरा ना होने की वजह से। मैं 10 रुपया ले लेता हूं, समझता हूं मामूली चीज है, हमारा दोस्त भी 10 रुपया उससे ले लेता है, उसको नहीं लिखते हम, या बता दिया अरे भाई मैंने गल्ले से 10 रुपया ले लिया था, सामने वाला भी ऐसे ही ले रहा है। ऐसे ही लेते लेते वो जो रासुल माल है वो खत्म होने लगता है। अब वो जागते हैं तो दोनों एक दूसरे पर इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं। जबकि कुरान पाक ने क्या कहा था कि अगर तुम एक दूसरे से लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो। मैंने डॉक्टर साहब से 5000 रुपया लिया और डॉक्टर साहब ने मुझसे कह दिया आइए मौलाना इसको लिख लेते हैं, तो मेरे चेहरे पे शिकन, अच्छा डॉक्टर साहब मुझ पर भरोसा नहीं, आप उसको लिख लेंगे? यानी मैं कोई बेईमान हूं, कोई खाइन हूं? अल्लाह के बंदे, जिसने पैदा किया है उसने ये हुक्म दिया इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू, अगर तुम अपने साथी से कुछ कर्ज ले रहे हो तो उसको लिख लो। कौन कह रहा है? ये वो जिसने हमको आपको पैदा किया है, जो हमारे दिल के भेद जानता है, जो हमारे दिमाग की तेजी और सुस्ती जानता है, वो कह रहा है लिख लो। और डॉक्टर साहब जब लिखने लगे तो मैंने कहा अच्छा डॉक्टर साहब आपको मुझ पर भरोसा रहने दीजिए, आपका नहीं चाहिए। जब आपको मुझ पर भरोसा नहीं चाहिए आपको। अरे मेरे भाई, आप उसको लिख लेते तो कुरान पाक के एक हुक्म पर अमल करने का सवाब पाते, और 2-4 साल गुजर जाने के बाद डॉक्टर साहब की जिंदगी नहीं तो तहरीर मौजूद है, मेरी जिंदगी नहीं तो तहरीर मौजूद है, या हम दोनों मौजूद हैं लेकिन भूल गए हैं तो वो तहरीर मौजूद है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं साहब 5000 रुपया आपने लिया था। हाँ डॉक्टर साहब लिया तो था, लेकिन मुझे लगता है 4000 लिया था। मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं था। पर अब वो जमाना गुजरा और दिल में बात भूल गए, हम समझ रहे 4000 लिया। तो वो तहरीर वहां मौजूद है जो हमें रोशनी देगी। आज मुसलमान इस सिलसिले में करीबी दोस्त होते हैं, और जब कह दिया जाता है आओ लिख ले तो पारा चढ़ जाता है। मेरे भाई काहे के लिए पारा चढ़ गया? कुरान पाक ने हुक्म दिया, अल्लाह से बढ़कर कोई हो सकता है? अलीम बिज़ाति सुदूर है, वो जिबिल्लतों और फितरतों का पैदा करने वाला है। फितरत और जिबिल्लत में क्या है वो जानता है। अपने गांव में, मुस्लिम मुआशरे में इन मामलात की वजह से बहुत सारी खामियां और बहुत सारी दुश्मनियां नस्लों नस्ल चली जा रही, और उसके बावजूद हमें एहसास नहीं। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, इस पहलू पर गौर करने की जरूरत है। और याद रखिए, इबादत में आप पक्के निकल गए लेकिन मामलात में आप पक्के नहीं हैं, तो जब तक बंदा आपको माफ नहीं करेगा अल्लाह ताला आपको माफ नहीं करेगा। हुकूकुल इबाद, जब तक बंदे एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे अल्लाह माफ नहीं करेगा। और उस सिलसिले में हम बड़े कोताह हैं, हमारा मुआशरा बड़ा कोताह है। इस सिलसिले में मैं कहूं मामलात में वो हमसे इस वक्त अच्छे जा रहे हैं, लेकिन उनकी अच्छाई यहीं तक है। बहुत सारी अच्छाइयां वो कर लें, बहुत सारे नेक काम कर लें, वो यहीं तक है, क्योंकि उनके यहां ईमान नहीं है। हमारे यहां खामी हुई, पकड़ होगी, अल्लाह की मशीयत पर है
وہ معاف کر دے گا، بندے کے دل میں بات ڈال دے کہ وہ اپنے بھائی کو معاف کر دے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن انسان فطری طور پہ جھگڑالو پیدا ہوا ہے اور وہاں سب کو نفسا نفسی ہوگی، وہاں ایک نیکی کی کمی ہو رہی تو وہ ادھر ادھر تلاش کرے گا، کسی نے میرا حق مارا ہو تو چلو اس کے ہاں سے ایک نیکی لے لیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، معاملات پر خصوصی توجہ کی ضرورت۔ تیسری چیز جو ہے وہ اخلاقیات ہے، اور اخلاقیات میں سب سے اہم آدمی کی اپنی سیرت ہے، آدمی کا اپنا چال چلن ہے، آدمی کی اپنی زندگی ہے، اس کا کیریکٹر ہے۔ اخلاقیات میں سب سے اہم یہ ہے، ایک آدمی ہوتا ہے بہت چکنی چپڑی بولتا رہتا ہے، یعنی میٹھی میٹھی بولتا رہتا ہے، ہاں، لیکن اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اس کی زبان اچھی نہیں ہے، اس کی نگاہ اچھی نہیں ہے، اس کے کان اچھے نہیں ہیں، تو وہ آدمی کتنی ہی میٹھی گفتگو کر رہا ہو وہ کسی لائق نہیں ہے۔ منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب ان کو دیکھو گے تو ایسی چکنی چپڑی باتیں کر رہے ہوں گے، صاحب آدمی جو ہے ان کو بھا جائے، کانہم خشب مسندہ، ایسے ہوں گے، لیکن ان کا عمل اور ان کا کردار اور ان کی سیرت یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص بہت اچھی زبان ہو لیکن اس کی سیرت اچھی نہ ہو، اس کی آنکھ اچھی نہ ہو، اس کے کان اچھے نہ ہو، اس کی زبان اچھی نہ ہو، تو لازمی بات ہے پھر وہ اخلاقیات میں کسی درجے پر نہیں ہے۔ جیسے مسلمان معاملات کے سلسلے میں انتہائی ناگفتہ بہ دور سے گزر رہا ہے، ایسے ہی اخلاقیات کے سلسلے میں بھی مسلمان انتہائی تکلیف دہ دور سے گزر رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں بہن بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، گھرانے محفوظ نہیں ہیں، آئے دن واقعات سننے میں آتے رہتے ہیں۔ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہم لوگ تو آبادی سے باہر رہتے ہیں، لیکن آپ آبادی میں ہیں، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ مسلم لڑکی اور مسلم لڑکا کورٹ میں جا کر کے کورٹ شپ کر لیتے ہیں اور ماں باپ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ مسلم لڑکی کالج سے نکلتی ہے اور لڑکے کو فون کرتی ہے، کہاں ہے، آ جا، تیرے ساتھ کہیں پکنک کو چلنا ہے۔ ایسے ہی کتنے تکلیف دہ ماحول سے اس وقت مسلم معاشرہ، خاص طور سے وہ آبادیاں جو خالص مسلمانوں پر مشتمل ہیں، کس تکلیف سے گزر رہی ہیں۔ ایک تو غیروں کا مار ہم پہ پڑ رہا ہے، غیروں کا ٹارگٹ اس وقت مسلم بچیاں ہیں، مسلم خواتین ہیں، باقاعدہ RSS کی ونگز اس پر کام کر رہی ہیں، ان کی جو ہے تنظیمیں اس پر کام کر رہی ہیں، ان کے چھٹے ہوئے بدماش اور گنڈے لوگ اس پر کام کر رہے ہیں کہ مسلم بچیوں کو برباد کیا جائے، ان کا کیریکٹر تباہ کر دیا جائے، ان کو اپنے محبت کے جال میں پھانس کر کے، ان سے رنگ رلیاں منا کر کے اور ان کو پریگننٹ کر کے پھر ان کو پھینک دیا جائے کہ زندگی بھر کے لیے وہ پھر ناکارہ ہو جائے، کہیں منہ دکھانے کے لائق نہ رہے۔ اور عام طور پہ یہ چیز آ رہی ہے، اور اپنے اس برے کام کو چھپانے کے لیے انہوں نے خامخواہ لو جہاد کا ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے تاکہ وہ مسلمان ہماری طرف نہ دیکھ سکے۔ وہ اپنا یہ گھناؤنا جرم، اپنا یہ گھناؤنا کام اور یہ جو سوچے سمجھے انداز میں جو وہ مسلم معاشرے کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے اس عمل کو چھپانے کے لیے، اور یہ کہ مسلمان اس پہلو پہ آواز نہ اٹھا سکے، اپنے میں پھنس جائے، انہوں نے خامخواہ لو جہاد کا ایک مسئلہ چھیڑ دیا ہے۔ اور یہ کہ مسلمان لڑکے ہندو لڑکیوں کو بھگا لے جاتے ہیں اور ان کو دباؤ ڈال کر کے ان کا مذہب تبدیل کرواتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ بھی غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کو اپنے محبت کے جال میں پھنسائے اور اس جال میں پھنسا کر کے اس سے دھرم پریورتن کروائے، بالکل غلط ہے۔
نہیں ہونا چاہیے، اور فی الفور اس وقت اس کا وہ اسلام لانا قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ زندگی میں 10-5 سال کے بعد واقعتاً مخلص ہو گئی اپنے دین میں اور دین پر عمل کرنے لگی تو وہ معاملہ الگ ہے، لیکن ابھی جس فی الفور اس نے جو مذہب تبدیل کیا ہے وہ قطعاً اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، مشہور روایت اور دین کا ایک ستون ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس میں ایک صاحب تھے جو مکہ مکرمہ سے مدینہ صرف ایک خاتون کی وجہ سے ہجرت کر گئے، ام قیس کی وجہ سے، تو ان کو لوگ کہتے تھے مہاجر ام قیس، جبکہ ہجرت سب سے نیک عمل کہتے تھے مہاجر ام قیس۔ تو ایسے ہی اگر کوئی یہ گھناؤنا کام، غلط کام کرتا ہے، کوئی بدبخت مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کو اپنے جال میں پھنسا کر کے اور اس کو محبت کا جھانسا دے کر کے اور کسی موقع پہ مذہب تبدیل کرواتا ہے، یقیناً وہ مجرم ہے۔ اسلام ایسے لوگوں سے بری ہے، اسلام میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ یہ شوشہ حقیقت میں اتنا نہیں جتنا وہ چلا رہے ہیں، اور وہ چلا اس لیے رہے ہیں تاکہ وہ جو ایک پری پلاننگ کام کر رہے ہیں، ایک منصوبہ بند انداز میں مسلمان بچیوں کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں اس پر کوئی آواز نہ اٹھا سکے، اس پر کوئی آواز نہ اٹھا سکے، اس لیے وہ یہ شور کر رہے ہیں، ورنہ اس میں اتنا دم نہیں ہے جتنا وہ کر رہے ہیں۔ پر سوال یہ ہے کہ یہ جو اخلاقی طور پہ برائیاں ہو رہی ہیں، کیا ملت کے باشعور افراد کو، سرپرستوں کو، ذمہ داروں کو، علماء کو، دعات کو، عام مسلمانوں کو خاموش بیٹھ جانا چاہیے؟ اس پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے؟ جو مسلمان لڑکی اور مسلمان لڑکا بھاگ کر کے کورٹ شپ کر لیں، کر لیا انہوں نے کورٹ شپ، اب یہ ہے کہ ان کے سرپرستوں نے ان کا نکاح کروا دیا، ان کو بھگا دو یہاں سے، جاؤ۔ مسلم معاشرے کو ایسے جوڑے کو قبول نہیں کرنا چاہیے، مسلم سماج کو ایسے جوڑے کو جو بھاگ کر کے اپنے والدین اور سرپرستوں کی رضامندی کے بغیر طاغوت کے کورٹ میں جا کر کے وہ نکاح کر لے، مسلم معاشرے کو ایسے جوڑے کو اپنے یہاں جگہ نہیں دینی چاہیے، اپنے شادی بیاہ میں، اپنی خوشی اور غم میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس لیے تاکہ آئندہ کسی کو ایسی جرات نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی میت لائی جاتی، پوچھتے یہ مقروض تو نہیں ہے؟ بتایا جاتا ہاں مقروض ہے۔ تو کہتے اچھا یہ بتاؤ اس نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ اس سے اس کے قرض کی ادائیگی ہو جائے؟ لوگ کہتے ہیں ہاں موجود ہیں، تو آپ اس کی جنازہ کی نماز پڑھا دیتے۔ لیکن اگر یہ کہا جاتا کہ نہیں اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا، تو آپ کہتے آپ لوگ اس کی جنازہ پڑھ لیجیے، آپ نہیں پڑھاتے۔ کیوں؟ عبرت کے لیے، تاکہ آئندہ کوئی قرض وغیرہ کے سلسلے میں آسانی سے قرض نہ لے، اور لے تو فوراً اس کو چکانے کی کوشش کرے، انتظار نہ کرے کہ موجود بھی رہے، رکھے ہوئے ہیں پیسہ، ہاں صاحب دے دوں گا، رکھے ہوئے ہیں ہاں صاحب دے دوں گا، ایسا نہ ہو۔ ایسے ہی عبرت کے لیے آپ ایسا کرتے تھے۔ ایسے ہی جو مسلم لڑکے لڑکیاں اس طرح کی بری حرکت کریں، قبیح حرکت کریں، بدبختانہ عمل کریں، ان کو مسلم معاشرے میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ ان کا نکاح کروا دے شرعی طور سے، رحم کرتے ہو، نہ وہ زندگی بھر وہ زنا کرتے رہیں گے۔ کورٹ شپ کر لیا انہوں نے، کہاں وہاں یہ سب چیزیں ہوئی، تو نکاح تو کروا دے ان کا کہ چلو گناہ میں نہ پھنسے، لیکن ان کو اپنے معاشرے میں جگہ نہ دے، دور رکھے ان کو، تاکہ دوسروں کو اس سے عبرت ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کتنا ہو رہا ہے، اور ہم جو سرپرست ہیں، ہم جو ذمہ دار ہیں، ہم جو
عالم ہیں، ہم جو داعی ہیں، ہم جو خطیب ہیں، ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری رگے حمیت پھڑکتی نہیں ہے. کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ اس پر لوگوں کو تیار ہونا چاہیے، ایکشن لینا چاہیے اور ذمہ دارانہ انداز میں بات کرنی چاہیے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اگر وہ لڑکی لڑکا کورٹ میں چلے گئے یا پولیس اسٹیشن چلے گئے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اس انداز کا برتاؤ، مار پیٹ، کیوں کورٹ جائیں. حالانکہ ان کو کورٹ یا تھانے جانے کا بھی حق نہیں، ہمارا آپس کا معاملہ ہے. ہمارے اپنے مسلمانوں کی محلے محلے میں کمیٹیاں ہونی چاہیے، محلے محلے میں کمیٹیاں ہونی چاہیے. محلے کے سربراہ لوگ، اچھے اور نیک لوگ، صاف ستھرے لوگ جمع ہوں اور وہ ایک کمیٹی ہو، ان کے سامنے یہ معاملہ پیش ہو اور وہ یہ کوشش کریں کہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہ ہونے پائے. اور اگر آپ نے بائیکاٹ کر دیا، حکومت اس پر کچھ نہیں کر سکتی. صاحب ہم فلاں کو دعوت نہیں دے رہے ہیں، ہم عابد کو دعوت نہیں دے رہے ہیں، اور یہ تھانے چلے جائیں کہ مولانا نے مجھ کو دعوت نہیں دی ہے، تھانہ مجھ کو کچھ نہیں بول سکتا. میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، جس کو چاہوں بلاؤں، جس کو چاہوں نہ بلاؤں، تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جب تک اس طرح کی چیزیں نہ اٹھائی جائیں، یقین جانیے کہ ہمارے یہاں سے یہ فحاشی اوریانی ختم نہیں ہو سکتی ہے اور ہمارا معاشرہ سماج سدھارک معاشرہ نہیں ہو سکتا ہے. عبادات میں کچھ ہو گیا ٹھیک، لیکن معاملات بھی خراب تھے اور اخلاقیات بھی خراب ہے. اور اخلاقیات میں بنیادی چیز آدمی کی اپنی شخصیت ہے. جب آدمی کی اپنی شخصیت ہی محفوظ نہیں، اس کی نگاہ محفوظ نہیں، اس کی زبان محفوظ نہیں، اس کے کان محفوظ نہیں، اس کے ہاتھ اور پیر محفوظ نہیں، اس کی شرمگاہ محفوظ نہیں، تو پھر کاہے کا انسان ہوا؟ وہ تو چوپایا ہو گیا. جیسے چوپائے چلتے چلتے جس سے چاہتے ہیں اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں، ایسے ہی ہو گیا وہ بھی. کیا آج ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہے؟ ہم سے زیادہ آپ اس چیز کو جانتے ہیں. اس لیے اس پر توجہ کی ضرورت ہے. کیا وجہ ہے کہ قرآن پاک نے حکم دے دیا کہ ایک بدکار کنوارا بدکار مرد اور کنواری بدکار عورت اگر یہ دونوں غلط حرکت کریں تو ان کو 100 کوڑے مارو، اور لڑکے کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دو، اور لڑکی کو اپنے گھر ہی میں قید کر کے رکھو، ادھر ادھر نہ جائے. لیکن وہی اگر شادی شدہ ہو جائیں اور پھر یہ غلط حرکت کریں تو پھر ان کو پتھروں سے مار مار کے سنسار کرو. ایک تلوار نہیں مار دو کہ ختم ہو گیا. جیسے اس برائی میں وہ مزہ لیتا رہا ہے، چسکی لیتا رہا ہے برائی کی، ایسے اس کو پتھر مار مار کے اس کو تکلیف دے دے کے ختم کرو. یک بیک گولی نہیں مار دو، ایک بیک تلوار نہیں مار دو. کیوں کہا گیا؟ تاکہ اس کو عبرت ہو، دوسروں کو نصیحت ہو کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے. آج ہمارے معاشرے میں آپ اندازہ کریں کہ اس طرح کے کتنے معاملات، اور جو غیر شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ کتنے ایسے ہیں جو شادی شدہ ہیں اور اس کے باوجود یہ بری حرکت کر رہے ہیں، اور معاشرہ انہی کو اپنے سر پہ بٹھائے ہوئے ہیں کیونکہ وہ سفید پوش ہے، کیونکہ وہ جو ہے ایک منصب پہ فائز ہیں اور معاشرہ ان کو اپنے گود میں لیے ہوئے. ظاہر ہے اگر زانی اور بدکار لوگوں کو عزت دے دی گئی تو کل معاشرے میں زنا اور بدکاری پھیل کے رہے گی. جو کسی بدعتی کو عزت دے گا اس کے گھر میں بدعت آ کے ہی رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرما دیا تھا کہ جس نے کسی بدعتی کو پناہ دی اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد دی. کیوں کہا؟ کہ جب وہ بدعتی کو پناہ دے گا، اس کو عزت دے گا، اس کی تکریم کرے گا تو اس کا عمل اس کے ہاں آ جائے گا. ایسے کسی برے آدمی کو اگر آدمی عزت دے گا، آدمی اس کو جو ہے ہاؤ بھاؤ دے گا، اس کی تکریم کرے گا تو وہ برائی اس کے ہاں بھی آ جائے گی. اس لیے مسلمانوں کو اس سلسلے میں بہت حساس ہونا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے شخصیت کی تکوین کے لیے، شخصیت کی تشکیل اور کیریئر سازی کے لیے بہت سارے ضابطے دیے. ایک ضابطہ یہ دیا کہ بچے بڑے ہو جائیں، بیٹا بیٹی بالغ ہو جائیں، شادی کر دو.
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوجوانوں کی جماعت تم میں جو ہے نان نفقہ کی اور حق زوجیت ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، کیونکہ یہ شادی کرنا اس کے نگاہ کے پست رکھنے کا سبب اور اس کے شرمگاہ کی حفاظت کا سبب۔ تو معاشرے کی پاکی کے لیے ضروری ہے کہ اس معاشرے میں شادیوں کو آسان بنایا جائے۔ یہاں میں مالیگاؤں کو مبارکباد دیتا ہوں بہت ساری جگہوں کے مقابلے میں کہ آپ کی شادیاں ابھی غنیمت ہیں، گرچہ اب چل پڑی ہیں تھوڑا سا، ہاں یہاں بھی کچھ ہونے لگا تھوڑا تھوڑا، ورنہ ابھی 10-20 سال پہلے اس سے ہلکی تھی، 10-20 ہزار روپے ہو شادی ہو جاتی تھی۔ ہم لوگوں کے ہاں کی بدبختی یہ ہے ہمارے یو پی وغیرہ میں کہ معمولی شادیوں میں 2-4 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، کھانے پہ لاکھوں خرچ ہو جاتا ہے، صاحب یہ بکرے کا گوشت ہونا چاہیے تو مچھلی فرائی ہونی تو یہ ہونا وہ ہونا اور آئس کریم جیسے بمبئی وغیرہ۔ تو شادیاں جتنی آسان کی جائیں گی اتنا ہی خیر ہوگا۔ پہلا ضابطہ یہ دیا گیا کہ مسلمانوں کے ہاں شادیوں کو آسان بنایا جائے اور اس کو رواج دیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مرد و زن کا اختلاط نہ ہو، خلط ملط نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی لا یخلون رجل امرأۃ الا ومعها شیطان، ہرگز کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے، تنہا ہوا، مگر اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کوئی برائی نہیں تھی، صحیح دل سے ملے، مگر میں نے دور سے دیکھا کہ اچھا ضرور کچھ ہوگا، فلاں نے بھی کہا اچھا ضرور کچھ ہوگا، 2-4 لوگوں نے کہہ دیا تو اب یہ کیا سوچتے ہیں جب لوگ کہہ ہی رہے ہیں تو چلو ٹھیک ہے، لوگ کہہ ہی رہے ہیں تو چلو ٹھیک ہے۔ ارے بیوقوف، تو نے وہ موقع ہی کیوں دیا کہ لوگ کہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو، جس وجہ سے تم پر تہمت لگ رہی ہو اس تہمت اس الزام کی جگہ سے بچو تاکہ کل کوئی تمہیں کچھ کہہ نہ سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ضابطہ یہ دیا کہ خلوت میں یعنی مخلوط نہ ہو، اختلاط نہ ہو۔ اس پہلو سے بھی ہم کو سوچنا چاہیے، ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظم کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن اپنے بچوں کو اگر ایسی کالجوں میں بھیجتے ہوں جہاں مرد اور یعنی بچے اور بچیاں ایک ساتھ رہتے ہوں، بھائی یہ ترقی قبول نہ کرو، یہ ترقی قبول نہ کرو۔ دنیا کے چند سال کے لیے ترقی قبول کر لیا ہے، لیکن آخرت میں تنزلی اور پسپائی کا سبب ہو جائے تو کیا کرو گے؟ اسلام نے تعلیم سے نہیں روکا، آپ ان اداروں میں ڈالیے جہاں خالص لڑکیاں پڑھتی ہوں، اور پھر لڑکیاں پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ بھی جائزہ لیتے رہیے، بچیاں گیٹ سے نکلتی تو وہاں کوئی ہوتا تو نہیں ہے۔ وہ جو میں نے ابھی اشارہ کیا کہ وہ لڑکی فون کر رہی ہے کہ کہاں ہے، آجا چلتے ہیں پکنک کے لیے، وہ ایک خالص لڑکیوں کے ادارے کی بات تھی، خالص لڑکیوں کا ادارہ، کہیں اور جگہ کی بات ہو سکتی ہے لیکن خالص لڑکیوں کا ادارہ تھا، وہیں کی یہ بات تھی۔ تو اس پر آپ کی یہ نظر ہو کہ ٹھیک ہے ہماری بچی خالص بچیوں کے ادارے میں، نسواں ادارے میں پڑھ رہی ہے، لیکن یہ نظر ہو کہ وہاں اس کے گیٹ کے آس پاس یہاں وہاں کوئی ہوتا تو نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ مخلوط معاملہ نہ ہونے پائے کہیں بھی۔ تیسری چیز یہ بتائی گئی کہ عورت تنہا سفر نہ کرے، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان يسافر ليلة او ليلتين الا ومعها محرم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کسی بھی مسلمان عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 1 رات یا 2 رات کا سفر کر رہی ہو مگر تنہا وہ سفر نہ کرے، اس کے ساتھ کوئی محرم ضرور ہو۔ اب 1 رات 2 رات، آج تو 1 رات 2 رات میں تو ہزارہ کلومیٹر چلے گئے، شہر سے باہر بھی اپنے سفر، شہر کے اندر بھی اپنے آنا جانا ہو تو کسی محرم کے ساتھ، تنہا نہیں۔
इस सिलसिले में हमसे बड़ी कोताही होती है। बच्ची कहती है अब्बू वो फलां सहेली घर जाऊं, अब्बू नहीं है या अब्बू सख्त हैं नहीं जाने देते, तो अब्बू का इंतजार करती है। वो घर से बाहर निकल गए जब अपनी ड्यूटी पर, तो अम्मी से अम्मी फलां के यहाँ चली जाऊं, वो कुछ सीखना है, होमवर्क करना है, और वो सहेली के घर के बहाने 4-4 घंटे गायब है। क्या तुक है भाई, क्या तुक है? यहीं से फितना पनप रहा है। कितने फितने आप अपने गिरदोपेश में देखेंगे, ऐसे ही पनप रहे हैं। बुराइयां ऐसी हो रही, घर से निकल गई, अब उनका मौइद है, कहीं उन्होंने तय कर रखा है, वहां पहुंच गए, किसी होटल में खा पी रहे हैं, ठीक है, हम नहीं कहते अपने अंजाम को पहुंचे, लेकिन वहां बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, बातचीत हो रही, इश्क मोहब्बत की। क्या है ये सब? यही आगे चल करके आदमी को कहीं का नहीं रखती है, खोखला कर देती है। ऐसे ही एक खामी ये होती है हमसे कि जैसे वो मैंने कहा था कि कर्ज लेना हुआ तो जब लिखने की बात आई तो कहा अच्छा आपको मुझ पर भरोसा नहीं, बुरा लग गया। ऐसे ही यहां भी घरों में मामूजाद, फूफीजाद, खालाजाद, चचाजाद, बहनोई, करीबी रिश्तेदार बेरोक टोक आते जाते हैं, हत्ता कि इजाजत भी नहीं लेते हैं, घर पे खटखटाते भी नहीं दरवाजा। अगर दरवाजा खुला हुआ है तो उसके खटखटाने की जरूरत भी नहीं समझते, सीधा घर में घुस गए। शरीयत ने जिनसे पर्दा करने का हुक्म दिया था और शरीयत ने जिनके साथ शादी को जायज ठहराया था, आज वो घरों में जा रहे हैं तो बुराई लाजिम नहीं आएगी तो क्या होगा। और इस वक्त इस तरह के जिनसी आवारगी के जो वाकयात हो रहे हैं वो ज्यादातर चचेजाद, खालाजाद, फूफीजाद, मामूजाद और बहनोई और देवर इन्हीं से हो रहे हैं। 100 वाकयात आप सामने रखिए, 100 में से 80 वाकयात आपको खराबतदारों के मिलेंगे, 20 वाकयात आपको बाहर के मिलेंगे। इसलिए कि यहां ये चीज आसान है, उनके लिए आसानी से ये चीज मुयस्सर आ रही है, मुलाकात, आना और जाना, मेल जोल आसानी से हो रहा है और कोई जल्दी शक नहीं करता। इसलिए अरे मेरे भाई, शरीयत ने जिस चीज को हमारे लिए नुकसानदेह बता दिया है, अब हम इतने रोशन ख्याल हो गए कि उसको अपने लिए नफा बख्श समझने लगे। कब शरीयत ने रोका है कि आपका मामूजाद, चचाजाद, फूफीजाद, खालाजाद भाई आपके घर ना आए, आपका दामाद आपके घर ना आए, लेकिन जहां बैठने की जगह वहां बैठे, वो जिनसे मिलने की इजाजत है उनसे मिले, वो आए आपके घर के बाहर वाले कमरे में बैठे, अपने सालों से, अपने ससुर से, अपनी सास से मिले वो। और ये जो मामूजाद, फूफीजाद हैं, वो अपनी खाला से, अपनी फूफी से अपनी मिले और अपने बड़ों से मिले। घरों में जाने की इजाजत नहीं। आज घरों में बुराई इनकी वजह से है और बहुत ज्यादा बुराई है, और अगर आपने टोक दिया तो साहब क़यामत सर पे आ जाती है। अच्छा मौलाना ने रोक दिया, अच्छा हमको गैर समझने लगे। अरे मेरे भाई, शरीयत ने जो कहा है हम वो बात कर रहे हैं, हम उससे अलग की बात नहीं कर रहे हैं। होता है, मुझे याद है 1-2 जगहों पे मैंने इस तरह की बात की तो लोगों को बुरा लगा, मैंने सख्ती से कह दिया आइंदा हमारे अपने घर में इस तरह के लोग नहीं, और हमारे भाई लोग थे, बुरा लगा। मैंने कहा भाई अगर आप लोगों को बुरा लगता है तो मैं अपना घर अलग कर लेता हूं, मैं अपना घर अलग कर लेता हूं, मैं नहीं करूंगा। और मुझे याद है बचपने में हम अपने चची के यहां जाते थे, खटखटा के जाते थे, तो एक दिन मेरे चचा बोलने लगे साहब ये क्या बात है। मैंने कहा नहीं भाई, जो शरीयत का हुक्म है पढ़ने की बात है, तो और ये कोई तारीफ नहीं मेरी, यही होना चाहिए। अल्लाह हमें अपनी तारीफ करने से महफूज रखे। उलमा जो आज तबाह हुए हैं उसकी बड़ी वजह यही कि अपनी जबान से अपनी तारीफ करते हैं, ये तीर मार लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। इसी वजह से आवाम भी अपनी तारीफ करने लगे, उनके उलमा करने लगे तो उनके आवाम करने लगे। अल्लाह महफूज रखे। बहरहाल ये बात होनी चाहिए कि सख्ती से आप मना करें। इसी तरीके से जरूरी है कि आप अपने कान, आंख
کی حفاظت کیجیے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. آنکھ، کان، ناک، ان سب کے تعلق سے سوال ہوگا، اس کی حفاظت ہونی چاہیے. آپ دیکھیے کہ اسلام کتنا غیرت مند ہے، اس کا اندازہ کریے. اسی پر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. اسلام کتنا غیرت مند ہے. امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے مردوں کی صفیں ہیں، ان کے پیچھے عورتوں کی بھی صفیں. امام صاحب بشری تقاضا ہے، بھول گئے کچھ، تو مردوں کو کیا حکم ہوا؟ سبحان اللہ کہو. لیکن عورت کی آواز کے پردے کا عالم یہ ہے کہ اس کو یہ نہیں کہا گیا تم سبحان اللہ کہو، اس کو کہا گیا ایسے ایسے مارو. دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھی مت بچاؤ، اس طرح ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کے پشت پہ مارو، یہ تمہاری آواز کا پردہ ہے. اس سے بڑا غیرت مند مذہب دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ حکم دیا، باہر کا کوئی آدمی آیا ہے، تم سے کوئی چیز، یعنی ازواج مطہرات جو تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر وہ کوئی چیز مانگ رہے ہیں مسلمان، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے آڑ سے مانگو. اور ان کو یہ حکم ہوا کہ ان سے نرمی سے گفتگو نہ کرنا، لچکدار آواز میں گفتگو نہ کرنا، مترنم آواز میں گفتگو نہ کرنا. اس سے بڑا غیرت مند مذہب کوئی ہو سکتا ہے؟ اور اس کے برخلاف مسلمانوں سے زیادہ کوتاہی کرنے والے، اب وہ لفظ میں نہیں بول سکتا، آپ ہی سمجھ سکتے ہیں غیرت مند کے مقابلے میں دوسرا لفظ کیا ہو سکتا ہے؟ بے غیرت ہو سکتا ہے. میں وہ نہیں بولوں گا، لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مذہب اتنا حساس ہے کہ اسلام جیسی مقدس عبادت میں بھی عورت کی آواز کا پردہ بتا دیا، اور یہ کہا کہ اپنے ہاتھ سے پیٹ کر کے بتا دے، اور وہ بھی دوسری تالی نہیں، دوسرے ہاتھ کی پشت پہ پیٹ کے بتا دے. آج مسلمانوں کا معاشرہ عریانیت اور فحاشی کے سلسلے میں اتنا گرا ہو جائے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اس چیز کو سمجھو. جو براہ راست یہاں موجود ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں، آپ جو سن رہے ہیں، بالکل یہ طے کیجئے کہ ہم شرعی احکام کو اپنے گھروں پہ نافذ کریں گے. اپنے گھر کی عزت بچانی ہے، اپنی سیرت بچانی ہے، اپنی کردار بچانی ہے، اپنے بہن بیٹیوں کی عزت بچانی ہے. تو ابھی سے طے کیجئے ایسا کریں گے. اور جو لوگ سننے والے ہیں، بعد میں اس ویڈیو کو سننے والے ہیں، وہ بھی اس کا فیصلہ کریں. اور یاد رکھو، اللہ نے بشارت دی ہے. کیا بشارت دی ہے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں. آپ اس سلسلے میں کوشش کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ آسان کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے معاشرے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. ہماری عبادات میں، ہمارے معاملات میں، ہماری اخلاقیات میں، ہماری معاشرت میں ہمیں اصلاح اور سدھار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اولاً اس پر سختی اور مضبوطی سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی سننے والوں اور دیکھنے والوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.